ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا۔ اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام سے، میرے پیچھے تو میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقوں پر نہیں چلنا۔ جب وہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچے، یعنی کوہ طور پر پہنچے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا، تو انہوں نے التجا کی کہ اے میرے رب، مجھے یارائے نظر دے دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ اللہ نے فرمایا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو بولے، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کیا اس بارے میں، اس آیت کے بارے میں فرماتے کہ فرعون سے نجات پانے اور سمندر عبور کر لینے کے بعد کچھ واقعات اس جگہ بیان نہیں ہوئے، جیسے قرآن کا جو اسلوب ہے کہ پھر کبھی کوئی کلپس دکھا دیتے ہیں، کبھی کوئی ٹریلر دکھا دیتے ہیں، تو اس کے بعد کہیں کوئی بات سمجھانی مقصود ہوتی ہے اور کہیں اور سبق دینا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہمیں نظر آتا ہے قرآن کا طریقہ کار۔ لیکن یہاں پہ جو 2 واقعات بیان فرمائے جو صحرائے سینا میں پیش آئے اور جہاں بنی اسرائیل کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے 40 سال مقید کر دیا گیا، اس کا واقعہ سورہ مائدہ میں بھی گزرا ہے۔ اس دوران انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں کوئی آسمانی کتاب لا کر دیں جس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے قوانین، رولز جو ہیں وہ درج ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ کوہ طور پر آ کر 30 رات اعتکاف کریں، پھر جیسے کہ آیت میں بھی کہا گیا پھر 40 دن کر دی گئی یہ مدت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار الہی تو نہیں عطا فرمایا لیکن ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ کلیم اللہ کا لقب ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔